الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب لا يغضبه الله ثم قال سكلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا إن ذهاب العلم أن يذهب حملته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے پوری دنیا سے اور خاص طور پر پاکستان، ہندوستان اور برطانیہ سے پے در پے علماء اکرام کی دنیا سے رحلت کی خبریں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے علمی طبقہ کے اندر، اہل علم کے اندر اور اہل علم سے محبت کرنے والے طبقہ کے اندر انتہائی دکھ اور صدمے کی کیفیت. یہاں برطانیہ میں شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جن کا بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام تھا، جو کئی کتابوں کے مصنف تھے، مناظر تھے، اور جنہوں نے ساری زندگی ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہوئے گزار دی، ان کا وصال ہوا۔ بہاولپور کے پہلے فاضل مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ شیخ طریقت حضرت مولانا عبدالہادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مجاز مولانا عبدالکریم بیگ شریف والے دنیا سے تشریف لے گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا پالن پوری رحمہ اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ معروف خطیب مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب، اسی طرح جہلم کے جامعہ حنفیہ کے استاذ قاری عتیق الرحمن صاحب، اور جنوبی افریقہ کے مولانا ہارون عباس صاحب، دارالعلوم کراچی کے استاد حکیم عزیز الرحمن صاحب، اور اسی طرح مولانا صبغت اللہ صاحب جو مولانا غلام اللہ خان لاہور والوں کے والد تھے، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بہت عرصہ تک جامعہ فرقانیہ مدنیہ کے اندر تدریس کی خدمات سر انجام دی، اور اس کے بعد مختلف مدارس کے اندر بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔ ہمارے بھائی یہاں پر برطانیہ کے اندر حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی، جو عرصہ سے گردوں کی بیماری کے اندر مبتلا تھے، لیکن کبھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور رات دن دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشاں رہے، اور کئی مساجد کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی عظیم الشان مسجد برمنگھم کے اندر سب سے بڑی مسجد انہوں نے تعمیر کی، مسجد علی کے نام سے۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیر طریقت حضرت خواجہ عزیز احمد بہلوی رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہاولپور کے مولانا شمس الدین انصاری رحمہ اللہ، جو جامعہ نظامیہ بہاولپور کے بانی اور محتمم تھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ شیخ الحدیث جامعہ بنوریہ کراچی کے بانی اور رئیس حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کئی کتابوں کے مصنف تھے اور جن کے ساری دنیا کے اندر شاگرد پھیلے ہوئے ہیں، جن کے مدرسے کے اندر سب سے زیادہ بیرونی طلباء کی تعداد موجود ہے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی طرح قاری سعید الرحمن تنویر آزاد کشمیر سے، قاری لیاقت عثمانی صاحب جن کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا، شیخ طریقت مولانا عبدالکریم صاحب راولپنڈی سے، اور قاری شریف صاحب جو بہت بڑے استاذ تھے قراء کے، وہ دنیا سے کل تشریف لے گئے۔ اور آج صبح صبح جب نماز کے لیے آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ پیر طریقت حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب، جن کا تعلق بٹگرام سے تھا اور جو
راولپنڈی کے اندر بہت عرصہ تک انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری مسجد صدیق اکبر کے اندر، اور پھر اب انہوں نے ترنول کے اندر ایک عظیم الشان ادارہ قائم کیا تھا جن کے نام سے دنیا واقف ہے۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ پے در پے صدمات اور پے در پے حضرات علماء اکرام کے اٹھنے کی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور ان خبروں نے ایک عجیب سی کیفیت جو ہے ذہن کے اوپر طاری کر دی ہے، اس لیے کہ ایک عالم کا اٹھ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مشہور مقولہ ہے موت العالم موت العالم، کہ عالم کی موت فی الحقیقت ایک پورے عالم کی موت ہے، پورے جہان کی موت ہے، اس لیے کہ ایک عالم کے ذریعے سے پورے جہان کے اندر زندگی پھیلتی ہے، اور وہ زندگی کھانے پینے والی زندگی نہیں بلکہ روحانی زندگی ہے، روحانی حیات ہے۔ ایک عالم کے ذریعے سے جہان کے اندر روحانی زندگی اور روحانی حیات پھیلتی ہے، اور حقیقی زندگی روحانی زندگی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ اسی روح سے اقوام زندہ ہوں گی، اور اسی روح کے نکل جانے سے مردگی طاری ہوگی۔ ایک موقع پر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی اپنے روح آپ کے اندر ڈالی ہے، اور وہ پورے عالم کی روح ہے۔ اور وہ روح کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو روح بتلایا کہ قرآن کریم سے سارے عالم کی زندگی ہے۔ تو جب روح ایک آدمی سے نکلتی ہے تو وہ آدمی مردہ کہلاتا ہے، تو اسی طریقے سے پوری کائنات سے جب روح نکل جائے گی تو پوری کائنات بھی مردہ کہلائے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس عالم کے اندر، اس جہان کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اور جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا تو گویا اس وقت اس کائنات کی روح جو ہے وہ نکل جائے گی، تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت کے قیام سے اس پورے عالم کی جو موت ہے وہ موت واقع ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت، اس لیے کہ جہان کی زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ۔ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الذاکر فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات، فرمایا غافلوں کے اندر ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اگر موجود ہو تو وہ ایسا ہے کہ جیسے مردوں کے اندر ایک زندہ ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور جو بے خبر ہیں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ذکر سے غافل ہیں، تو فرمایا کہ وہ مردوں کی طرح ہیں۔ تو علماء ربانی کی شان یہی بتائی گئی ہے کہ ان کا دل اور ان کی روح ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی ہے، ان کی فکر، ان کی سوچ
ان کا اوڑھنا بچھونا، وہ ہر وقت اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے دین کی ترویج اور اشاعت ہوتی ہے، اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز علماء اکرام کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت کی اندر ملی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان فرمائی گئی، کان یذکر اللہ علی کل احیان، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ زبان سے ذکر کریں، قلب سے ذکر کریں یا فکر کریں، روح سے ذکر کریں، تو ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو اسی طریقے سے علماء بھی، ان کا رات دن کا مشغلہ اللہ کے دین کی ترویج اور اشاعت ہے، اور اسی کے لیے وہ سوچتے ہیں، اسی کو وہ بولتے ہیں، اور یہ سب کا سب اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کوئی عالم اٹھ جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس پوری کائنات سے روح نکل جاتی ہے اور پوری کائنات کے اوپر مردگی طاری ہو جاتی ہے۔ اور اسے وہ لوگ محسوس کرتے ہیں، وہ قلوب محسوس کرتے ہیں کہ جن کے اندر روحانیت ہوتی ہے، جو صاحب دل ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اہل اللہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جب کوئی عالم اٹھ جاتا ہے تو اس کائنات کے اندر ایک قسم کی ظلمت جو ہے، تاریکی طاری ہو جاتی ہے، اور اس پورے عالم میں روحانیت کے اندر کمی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، نورانیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کو بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ لوگوں کے امام اور مقتدا ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء یدون من الضل الی الہدی، لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور اس راستے کے اندر انہیں جو اذیتیں پہنچتی ہیں، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو تکالیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کم تنخواہوں کے اوپر گزارا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ جہالت کی تاریکی کے اندر پڑھ کر کے نابینا ہو جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں، انہیں وہ اللہ کے نور سے روشنی عطا کرتے ہیں۔ شیطان کے مارے ہوئے لوگوں کو وہ دوبارہ زندگی عطا کرتے ہیں، اور کتنے ہی گمراہ اور راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ان کی وجہ سے راہ راست کے اوپر آتے ہیں، ہدایت کے اوپر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی اہل علم کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اہل علم کی اس فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے، اور جو اہل علم ہوں گے ان کے درجے بہت ہی بڑے ہوں گے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین اوتوا العلم من المؤمنین علی الذین لم یؤتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جو کہ اہل علم ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس علم نہیں ہے، بلند درجات اور بلند منصبوں کے اوپر، بلند مرتبوں کے اوپر فائز فرمائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ وملائکتہ حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت فی البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی اپنی بلوں کے اندر، اپنے اپنے سوراخوں کے اندر، اپنے گھروں میں، وحتی الحوت فی البحر، اور یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کے اندر دعائے خیر کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر، کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے اہل علم کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت کی اور مغفرت کی اور بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، فرمایا صاحب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحوت فی البحر، فرمایا کہ اہل علم کے لیے، صاحب علم کے لیے ہر ایک چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا مچھلیاں سمندر کے اندر ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ والعلماء هم اولو الامر الذین اوجب اللہ طاعتهم بقوله تعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ یہ علماء ہی ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس فرمان کے ذریعے سے واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو اللہ کے رسول کا، اطاعت اختیار کرو اللہ کی اور اطاعت اختیار کرو اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولی الامر ہوں ان کی اطاعت اختیار کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اولی الامر کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اہل الفقہ والدین واہل طاعت اللہ، کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اہل فقہ ہیں اور دین والے ہیں، جو علم دین کے اندر مہارت رکھتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کی اطاعت اختیار کرنے والے ہیں۔ الذین یعلمون الناس معانی دینہم، وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں، دین کے معنی سمجھاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے، برے راستوں سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ فَأَوْجَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طَاعَتَهُمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اولو الامر منہم کے اندر ایسے لوگوں کی اطاعت اور کرنا، ایسے لوگوں کی فرما برداری کو اپنے بندوں کے اوپر لازم قرار دے دیا ہے، واجب کر دیا ہے کہ وہ ان اہل علم کی جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت اختیار کریں۔ حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں لیس الشیء اعز من العلم، فرماتے کہ علم سے زیادہ معزز اور علم سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور میں کہ ذالک ان الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک، اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ تو
لوگوں کے اوپر حاکم ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر بادشاہت کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، لیکن علماء کی حکومت بادشاہوں پر بھی ہوتی ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین دنیا کے اندر موجود تھے تو وہ دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، لیکن خلفائے راشدین کے بعد پھر جو ہے کام تقسیم ہو گیا۔ بعض لوگ جو کہ صاحب اقتدار ہیں، حکومت کے اندر ہیں، تو فرمایا کہ وہ دنیاوی امور کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور جو اہل علم ہیں، اہل دین ہیں، تو یہ دینی علوم کے اندر، دینی امور کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہم فی الارض بمنزلۃ النجوم فی السماء، کہ علماء زمین کے اندر ایسے ہیں، اہل علم زمین کے اندر ان کی حیثیت ایسی ہے، بمنزلۃ النجوم فی السماء، جس طرح کے آسمان کے اندر ستاروں کی ہے، جس طرح آسمان کے اندر ستارے چمکتے ہیں، اور ان ستاروں کی چمک سے، ان کی روشنی سے لوگ اندھیرے کے اندر رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بہم یہتدی الحیران فی الظلم، جو لوگ اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھٹک جاتے ہیں، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، وہ ستاروں کے ذریعے سے اپنا راستہ متعین کرتے ہیں، ستاروں سے گائیڈنس لیتے ہیں اور اپنے منزل مقصود کا راستہ پاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وحاجت الناس الیہم اعظمہم من حاجتہم الی الطعام والشراب، کہ لوگوں کی جتنی ضرورت علماء کی ہے، فرمایا کہ ان کو اتنی ضرورت کھانے پینے کی نہیں، کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت لوگوں کو اہل علم کی ہے۔ اس وجہ فرمایا کہ وطاعتهم افرز من طاعت الامہات والآباء۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا لوگوں کے اوپر اپنے ماں اور اپنے باپ کی فرما برداری سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور یوں ہی نہیں فرماتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کی کتاب کی نص موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے اولو الامر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے، تمہارے اندر کسی معاملے پہ جھگڑا پڑ جائے، تو اپنے اس معاملے کو اللہ کی طرف پھیر دو، اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن کے اوپر تمہارا ایمان ہے، تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرو، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرو، اور یہ رہنمائی تمہیں کون دیں گے؟ اہل علم دیں گے۔ حضرت محمود بن مہران فرماتے ہیں، ان مثل العالم فی البلد کمثل عین عذبۃ فی البلد، کہ کسی شہر کے اندر، کسی دیہات کے اندر، کسی قریہ کے اندر، کسی بستی کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی علاقے کے اندر عالم کی موجودگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس علاقے کے اندر میٹھا پانی کا چشمہ، کہ جس طرح میٹھے پانی سے کی ضرورت ہر ایک انسان کو ہے کہ میٹھے پانی کے چشمے سے پانی حاصل کرے، اسی طریقے سے علماء کی موجودگی میٹھے پانی کے چشمے کی مانند ہے کہ لوگ آ کر کے اس سے سیراب ہوں
اور اپنے علمی پیاس ان کے پاس آ کر کے بجھائیں۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ مثل العلماء مثل الماء حیث ما سقطوا نفعوه، میں کہ علماء کی مثال ایسی ہے جس طرح کے پانی کی مثال، کہ جس طرح پانی جہاں پر بھی پہنچتا ہے نفع پہنچاتا ہے، جہاں پر پانی پہنچے گا سبزہ اگے گا، اسی طریقے سے جہاں علماء ہوں گے تو ان سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الناس احوج الى العلم منهم الى الطعام والشراب، فرمایا کہ لوگ اہل علم کے زیادہ محتاج ہیں کھانے سے بھی اور پینے سے بھی، جتنی احتیاج اور ضرورت ان کو کھانے پینے کی نہیں ہے جتنی کہ اہل علم کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا، کہ کھانے پینے کی ضرورت انسان کو دن کے اندر 2 مرتبہ پڑتی ہے یا 3 مرتبہ۔ والعلم يحتاج إليه في كل وقت، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ اہل علم کی ضرورت اور اہل علم کی محتاجگی انہیں ہر وقت ہوتی ہے، ہر وقت وہ اس کے محتاج ہیں کہ وہ دینی امور کے اندر رہنمائی حاصل کریں۔ اور فرماتے ہیں بعض کہ والعلماء هم صفة البشر على الحقيقة وهم ورثة 14 قرنا من العمل، کہ اصل میں انسان کہلانے کے جو لائق ہیں وہ علماء ہی ہیں، اس لیے کہ 14 صدیوں سے دین کا کام جو ہے وہ یہ اہل علم کر رہے ہیں، کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور پھر آگے چلتے 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 اس دین کو آج کی دنیا تک پہنچانے کا واسطہ اور جو ذریعہ بنے ہیں وہ یہ اہل علم ہی بنے، اور قیامت تک یہی اہل علم اس دین کے بقا کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح کہ 14ویں چاند کے فضیلت سارے ستاروں پر ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور فرمایا کہ بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنَّهُمْ وُرِّثُوا الْعِلْمَ، اور فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام دراہم اور دنانیر کے اندر وراثت چھوڑ کر کے نہیں جاتے، بلکہ انبیاء کی وراثت علم کی وراثت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے پیچھے علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور پھر اسی علم کو یہ علماء اہل علم جو ہے لے کر کے آگے چلتے ہیں، اور جو انبیاء کی اس وراثت سے حصہ پا لیتا ہے تو فرمایا کہ اس نے بہت بڑا حصہ پایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من يرد اللہ بی خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اس آدمی کو اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں اور اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ الناس عندنا اہل العلم، کہ ہمارے نزدیک اصل میں انسان کہلانے کے لائق وہی لوگ ہیں کہ جو اہل علم ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے الناس من جہت التمثیل اکفاء ابوہم آدم والام ہواء، کہ صورت کے لحاظ سے تمام انسان یکساں ہیں، تمام انسانوں کے باپ آدم ہیں اور تمام انسانوں کی ماں حوا ہے۔ نفس کا نفس و ارواح مشاکلۃ وآزم خلقت فیہم وآزاء، ہمیں کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی قسم کا جسم رکھتے ہیں، ایک ہی قسم کی روحیں بھی رکھتے ہیں، جسم بھی مشابہ ہیں، روحیں بھی مشابہ ہیں، سب میں ہڈیاں ہیں اور سارے انسانوں کے اندر اعضاء ہیں۔ فَإِن يَكُن لَّهُم مِّنْ أَصْلِهِمْ حَسْبٌ يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالتِّينُ وَالْمَاءُ، فرمایا آدمی اپنی اصلیت پر اگر فخر کریں تو ان کی اصلیت میں تو اصل مٹی اور پانی ہے، کہ سارے انسان کی اصلیت کیا ہے؟ مٹی اور پانی۔ ما الفضل الا لاہل العلم انہم علی الہدی لمن استہدی ادلاء، ہاں انسانوں کے اندر اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف اہل علم ہیں، اس لیے کہ وہی طالبان ہدایت کے رہنما ہیں۔ وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الافعال اسماء، فرمایا آدمی کا رتبہ بس وہ ہنر ہے جس کے اندر اسے کمال حاصل ہے، عملی انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرتا ہے۔ وزد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم اعداء، فرمایا آدمی جس بات سے جاہل ہے اس کا مخالف ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جہلاء علماء کے دشمن ہوتے ہیں، علماء کی قدر نہیں جانتے اس لیے کہ وہ ان کی قدر و منزلت سے ناواقف ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیا، کہ جس کسی انسان نے کسی دوست سے میرے ولی سے دشمنی اختیار کی فقد آذنته بالحرب، تو میں اسے جنگ کی طرف بلاتا ہوں، اس نے مجھ سے دشمنی اختیار کی۔ اب ولی کون ہے کہ جس کے بارے میں یہ حدیث قدسی ہے؟ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان لم يكن الفقهاء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی، کہ اگر فقہاء اہل علم اولیاء اللہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہیں، فلیس للہ ولی، تو پھر اللہ کا کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ یعنی جو صاحب فقہ ہیں، جو صاحب علم ہیں، ان سے بڑھ کر کے کوئی ولی اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان لم يكن الفقهاء اولیاء اللہ فی الآخرۃ فما للہ ولی، اگر فقہاء آخرت میں اللہ کے اولیاء نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ اور حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ایاکم ان تعزوا احدا من العلماء فإن من آذى عالما فقد آذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لوگو تم علماء کو اذیت دینے سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ،
اس لیے کہ جس انسان نے کسی عالم کو اذیت اور تکلیف پہنچائی فقد آذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ یہ فرمایا کہ علماء ان کی مثال، یہ تو محافظ ہیں، انسانوں کو ضلالت سے، گمراہی سے بچانے والے ہیں۔ ان کی مثال تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے کہ جو اس کشتی کے اندر سوار ہوا اس نے نجات پا لی۔ ایسے ہی جو اہل علم کی اتباع کرے گا، ان کی تابعداری کرے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کی عزت کرے گا، اور پھر خاص طور پر اس پرفتن زمانے کے اندر، تو فرمایا کہ وہ نجات پا لے گا۔ اور جس نے علماء کے ساتھ دشمنی اختیار کی اور علماء کی حجو کی، علماء کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، کان من المغرقین، تو فرمایا کہ اس کی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو نوح کی کشتی سے پیچھے رہ گئے اور غرق ہو گئے۔ تو شروع میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے جب علم اٹھائیں گے تو اس طریقے سے نہیں اٹھائیں گے کہ علم کو چھین لیں، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن لوگوں سے جو علم کو اٹھایا جائے گا تو وہ علماء کے اٹھائے جانے کی صورت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت علماء کو دنیا سے اٹھا لیں گے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسَ رُؤُوسًا جُهَالًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عالم دنیا کے اندر باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، اور ان جاہلوں سے پھر دین کے معاملے میں فتوے لیں گے۔ فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیا کریں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے انسانوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خُذِ الْعِلْمَ قَبْلَ أَن يَذْهَبَ، اے لوگو علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم چلا جائے، علم اٹھا لیا جائے۔ قالوا وكيف يذهب العلم يا نبی اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کس طرح سے دنیا سے اٹھایا جائے گا؟ وفینا کتاب اللہ، جبکہ ہمارے اندر اللہ کی کتاب موجود ہے۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اتنا غصہ ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی رنگت بدل گئی، اور پھر ارشاد فرمایا سکلتکم امہاتکم، کہ تمہیں تمہاری مائیں گم کر دیں۔ اولم تکن التوراۃ والانجیل فی بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل کے اندر تورات اور انجیل موجود نہیں تھی؟ تم کہتے ہو ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، تو بنی اسرائیل کے پاس آسمانی کتابیں تورات بھی موجود تھی، انجیل بھی موجود تھی۔ فلم یغنیا عنہم شیئا، لیکن نہ تورات ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکی، نہ انجیل فائدہ پہنچا سکی۔ کیوں؟ ان ذہاب العلم ان یذهب حملتہ، میں علم کا جانے سے مراد یہ ہے کہ جو علم کے اٹھانے والے ہیں، اہل علم ہیں، ان کو اٹھا لیا جائے۔ ایک حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اتدرون ما ذہاب العلم، اے لوگو تم جانتے ہو کہ علم کے اٹھا لے جانے سے کیا مراد ہے؟ قلنا لا، لوگوں نے عرض کیا ہمیں معلوم نہیں۔ قال ذہاب العلماء، علماء کا دنیا سے چلے جانا، علماء کا اٹھا لیا جانا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں لا یزال عالم یموت، کہ جب کوئی دنیا سے ایک عالم کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو موت دے دی جاتی ہے، تو اس کی موت کا اثر اس کے حلقہ درس کے اوپر پڑتا ہے، اور
لوگ علم سے محروم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کی کثرت ہو جاتی ہے۔ وَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ فَيَعْمَلُونَ بِالْجَهْلِ، اہل علم کی دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد وہ لوگ اپنے جہالت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جو چیز ناحق ہو اس کو دین بتاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من سودہ قومہ علی الفقہ کان حیاۃ لہ ولہم، کہ جن لوگوں نے اپنی قوم کو علم کی دولت سے آشنا کیا تو اس کو بھی، اس آشنا کرنے والے کو بھی، علم کی دولت دینے والے کو بھی زندگی ملے گی، اس کی قوم کو بھی۔ اور جس نے اپنی قوم سے دین کو دور کر دیا ہے، علم کو دور کر دیا، تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسرے لوگ بھی ہلاک ہوں گے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرہم، کہ لوگ ہمیشہ خیر کے اوپر رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے بڑوں سے علم حاصل کرتے رہیں گے۔ اور جس وقت فَإِذَا أَخَذُوهُ مِنْ عَنْ صِغَارِهِمْ وَشَرَارِهِمْ هَلَكُوا، جب بڑوں کو چھوڑ کر کے، بڑوں کے طریقے کو چھوڑ کر کے، بڑوں کے راستے کو چھوڑ کر کے چھوٹوں کی طرف رجوع کریں گے، بد کردار لوگوں کی طرف رجوع کریں گے، تو خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور حسن فرماتے ہیں، موت العالم سلمۃ فی الاسلام لا یسدها شیء، فرمایا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک عالم کی موت دنیا کے اندر ایسا شگاف ڈال دیتی ہے کہ زمانے کے انقلاب، رات اور دن کا انقلاب بھی پھر اسے بھر نہیں سکتا۔ اور حضرت ہلال ابن حباب فرماتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، یا ابا عبداللہ ما علامت ہلاک الناس، لوگوں کی ہلاکت اور لوگوں کی تباہی، لوگوں کی بربادی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا ہلک علماؤہم، جب ان کے علماء ہلاک ہو جائیں، ان کے علماء دنیا سے اٹھ جائیں، تو علماء کا دنیا سے اٹھ جانا یہ لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کی نشانی ہے۔ ایک روایت کے اندر سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں، وَأَيُّ عُقُوبَةٍ أَشَدُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْجَهْلِ أَن يَذْهَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ، کہ ان پڑھ لوگوں کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا عذاب ہو سکتا ہے کہ اہل علم اٹھا لیے جائیں۔ اور امام ابوبکر فرماتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھاتے ہیں کہ اگر تم کسی راستے کے اوپر چل رہے ہو اور وہ انتہائی پرخطر راستہ ہے اور انتہائی تاریک راستہ ہے، اس کے اندر کسی روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو جب آدمی اس ایسے راستے کے اوپر چلے گا تو اس کے لیے چلنا انتہائی دشوار ہوگا، وہ ٹھوکریں کھائے گا۔ لیکن اگر اس راستے کے اندر روشنی کا انتظام کر دیا جائے تو وہ راستے کے خطرات سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے گزار لے گا اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہی مثال اہل علم کی ہے کہ جو اہل علم ہیں، یہ تمہیں، جو تمہارا اصل راستہ ہے، جو تمہاری اصل منزل مقصود ہے آخرت کی، اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ بتلاتے ہیں اور تمہیں راستے کی ظلمت اور تاریکی سے بچاتے ہیں۔ اور علماء تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم نے فرائض کس طریقے سے ادا کرنے ہیں اور تم نے حرام سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے، اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنی ہے، جنازہ کس طرح سے پڑھنا ہے، تجہیز و تکفین کس طرح سے کرنی ہے، ہر ایک چیز کے اندر تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔
جب یہ اہل علم دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور جہالت دنیا کے اندر رہ جائے گی، تو فرمایا کہ پھر انسان اپنی منزل مقصود تک کس طرح سے پہنچے۔ ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے پھوٹیں گے اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا چیز ہے؟ فرمایا، قتل اور علم قبض کر لیا جائے گا، ہر طرف قتل و قتال ہوگا، انسانی جانیں جو ہے وہ ارزاں ہو جائیں گی، اور اہل علم کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، علم اس طرح قبض نہیں ہوگا کہ سینوں سے نکل جائے، بلکہ علم اس طرح سے قبض ہوگا کہ علماء فنا ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے، اور ہر دجال کا دعویٰ یہی ہوگا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ مال اٹھ جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا، فتنے پھیلیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ فرمایا کہ قتل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد کسی سے تم نہیں سنو گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہل پھیل جائے گا، اور زنا کو رواج دیا جائے گا، زناکاری عام ہو جائے گی، اور فرمایا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد جو ہے وہ رکھوالا بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ علم کو اس کے قبض ہونے سے، اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سیکھ لو، اور علم کا قبض ہونا اہل علم کا اٹھ جانا ہے۔ ابن شہاب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سنت نبوی پر استواری اختیار کرنا نجات کا سبب ہے، اور علم بڑی تیزی کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا۔ علماء حق کے وجود سے دین و دنیا کا استحکام ہے، اور علم کی تباہی دین و دنیا کی تباہی ہے۔ اسی طرح حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، یہ علم کے اٹھ جانے کا وقت ہے۔ اس پر ایک انصاری صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، علم کیسے اٹھ سکتا ہے جبکہ اللہ کی کتاب ہمارے اندر موجود ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اس کی تعلیم دے رکھی ہے۔ اس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی سے فرمایا کہ میں تو تجھے مدینہ کے عقل مند اور دانا لوگوں میں تصور کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے پاس بھی تو کتابیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح شداد ابن اوس نے اس کی روایت کی تصدیق کی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو علم کے اٹھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا علم کا اٹھ جانا اہل علم کا مر کھپ جانا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کون سا علم سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا کہ وہ علم خشوع ہے، یہاں تک کہ کسی آدمی کے اندر تم خشوع اور خضوع نہیں پاؤ گے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، علم تو جا چکا، اب کچھ یوں ہی کھرچن سی باقی ہے جو برتنوں کے ساتھ لگی ہوئی۔ اور سعید ابن جبیر سے پوچھا گیا کہ قیامت کی آنے اور مخلوق کے برباد ہو جانے کا نشان کیا ہے؟ تو حضرت سعید ابن جبیر نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ علماء کا اٹھ جانا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا نے مجھے تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پروردگار کا حکم ہے کہ بانسریاں، باجے، شراب اور بتوں کو مٹا ڈالوں۔
میرے پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میرا جو بندہ دنیا میں شراب پیے گا اسے بخشوں یا نہ بخشوں مگر جہنم کا کھولتا ہوا پانی اسے ضرور پلاؤں گا۔ اور فرمایا کہ میرا جو بندہ حرام سمجھ کر شراب سے باز رہے گا اسے میں شراب طہور سے ضرور شاد کروں گا۔ ہر چیز کی طرح اس دین کے لیے بھی اقبال اور ادبار کی منزلیں، آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنے کی منزلیں، اور فرمایا دین کا آگے بڑھنا اور دین کا اقبال یہ ہے کہ قوم کی قوم علم اور معرفت کے زیور سے آراستہ ہو جائے، اور قوم کے اندر اکا دکا کوئی فاسق باقی رہ جائے، اور جو لوگ فاسق اور فاجر باقی رہیں گے وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ زبان کھولیں تو لوگ انہیں دتکاریں گے، وہ ستائے جائیں گے، مروڑ ڈالے جائیں گے۔ اور فرمایا دین کی بربادی یہ ہے کہ قوم کی قوم علم کو چھوڑ بیٹھے اور اس میں اکا دکا عالم رہ جائیں جو بالکل مغلوب اور ذلیل ہوں۔ جب وہ علماء بولنے کی جرت کریں تو وہ مارے جائیں، ستائے جائیں اور انہیں چور چور کر ڈالا جائے اور کہا جائے ہم سے سرکشی کرتے ہو۔ اور پھر یہ ہوگا کہ مجلسوں میں اور بازاروں میں برملا شراب کے دور چلیں گے، اس کے نئے نئے شراب کے نئے نئے نام رکھے جائیں گے، اور یہ ہوگا کہ اس امت کی پچھلی نسلیں اگلی نسلوں پر لعنت کرنے لگیں گی، حالانکہ خود انہی پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھیں گے۔ جن لوگوں کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ان کو ناسمجھ سمجھیں گے۔ زید ابن ثابت کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے علم کا اٹھنا نہ دیکھا ہو آج دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے عالم مرتے چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ حق کے نشان بھی مٹتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب جاہل زیادہ ہو جائیں گے اور اہل علم فنا ہو جائیں گے تو لوگ جہل پر عمل اور باطل پر یقین کرنے لگیں گے، اور فرمایا اس طرح گمراہی مکمل ہو جائے گی۔ ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب پڑھنے والے بہت ہوں گے، سمجھنے والے کم رہ جائیں گے، علم سلب کر لیا جائے گا اور حرج زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ فرمایا تمہاری آپس کی خون ریزی۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میری امت کے بعض لوگ قرآن تو پڑھیں گے مگر وہ قرآن ان کے خلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب منافق کافروں اور مشرکوں سے کفر میں بحث کرنے لگیں گے۔ ایک روایت کے اندر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خسرت اور افسوس کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء اٹھتے جاتے ہیں اور تمہارے جہلاء علم حاصل نہیں کرتے۔ لوگوں علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، اور علم کا اٹھ جانا اہل علم کا مٹ جانا ہے۔ پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اس چیز کے پیچھے پڑے ہو جو تمہیں ضرور ملے گی، یعنی رزق، اور اس چیز سے بے فکر ہو جس کی تحصیل تم پر واجب ہے، علم۔ میں تمہارے شریروں کو اس سے کہیں زیادہ پہچانتا ہوں جتنا تم سلوتری گھوڑوں کو پہچانتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کا استقبال پیٹھ موڑ کے کرتے ہیں اور قرآن کان بند کر کے سنتے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگلے چلے جائیں گے، پچھلے علم نہ سیکھیں گے۔ اگر عالم مزید علم حاصل کریں تو ان کا علم بڑھ جائے گا اور خود علم میں ذرا کمی نہ پڑے گی، اور اگر جاہل لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے تو علم کو اپنے آپ کو علم سے خالی پائیں گے۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس امت کی پہلی نسل ایسے راستوں پر استوار ہے جس میں ذرا بھی غبار نہیں، لیکن دوسری نسل میں ظلم اور خود غرضی کا ظہور ہوگا، تیسری نسل میں فساد اور خونریزی کا دور دورہ ہوگا، اور چوتھی نسل میں لوگ دین سے دور جا پڑیں گے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوگا، اور جو اس میں سب سے زیادہ فاسق، فاجر، سب سے زیادہ منافق اور سب سے زیادہ ذلیل ہوگا وہ سردار بنے گا، اور لوگوں کے اندر سب سے زیادہ ذلیل عالم ہوں گے۔
تو اس لیے علماء کا اٹھ جانا دنیا کے اندر سے کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے، اس کے اندر لوگوں کی ہلاکت۔ اللہ رب العزت جو اہل علم ہم سے جدا ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس امت کو اللہ رب العزت ان علماء کا نعم البدل عطا فرمائے، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے پیچھے جو رہنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحیح معنی میں ان کی جانشینی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لجميع موتى الذين شهدوا لك في الوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين